اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ باعث انقلاب اسلامی میں فصل ہفتم افکار امام و روش مبارزاتی امام میں تھی۔ آخری عنوان انہوں نے محبوبیت و نفوذ مردمی امام قرار دیا ہے۔ اب اس وقت انقلاب اسلامی میں تاریخ انقلاب کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال بھی توجہ طلب ہے کہ انتخابات معمول کے ہوئے ہیں، دو انتخابات پارلیمان کے اور خبرگان کے، اور جیسا پہلے بارہا اشارہ کیا ہے کہ ان انتخابات میں زیادہ اہمیت خبرگان کو تھی۔ پارلیمان کے انتخابات معمول کے مطابق تھے، لیکن خبرگان کو اس دورے میں غیر معمولی اہمیت حاصل تھی، اور اجلاس خبرگان کے لیے دونوں طرف دو رقیب فریق جو ہیں یا دیگر طبقات، انہوں نے پارلیمانی انتخابات سے زیادہ سرمایہ کاری خبرگان کے الیکشن میں کی ہے۔ اس ذہنیت کے ساتھ کہ اس مجلس خبرگان نے جو ابھی منتخب ہوئی ہے، اس نے انقلاب کے لیے و ایران کے لیے اہم فیصلے کرنے ہیں۔ ان کے اندازوں کے مطابق کہ جیسا صراحت سے کہا ہے انہوں نے، رفسنجانی صاحب کے بقول کہ یہ سرنوشت ساز فیصلہ کن خبرگان ہوگی، یہ جو مجلس خبرگان ہے۔ چونکہ اس سے پہلے خبرگان کو اتنا سخت امتحان نہیں دینا پڑا، حتیٰ امام کے بعد بھی۔ امام کے بعد ایک سخت وقت تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے جیسے ابھی ہیں۔ امام کے بعد امام کی رحلت سے اور امام کی رحلت سے پہلے جو جنگ تھی، ان حالات میں انقلابیت عروج پر تھی، زور پر تھی، اور مجموعی طور پر حالات انقلابی نوعیت کے تھے۔ اگرچہ امام کے بعد یہ مشکل تھی کہ کس کو امام کی جگہ پر جانشین بنائیں، یہ کنفیوژن تھی، چونکہ کوئی واضح چہرہ نمایاں نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا بعضوں کے ذہن مختلف سمت میں جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوب وہ مرحلہ آسان کیا اور مناسب ترین شخصیت رہبری کے لیے ان کا نام پیش ہوا اور بیعت کی گئی ان کے ہاتھ پر، اور وہ مرحلہ اس طرح آسانی سے طے ہو گیا۔ اس وقت جو محاسبات ہیں ملک کے اندر اور باہر، وہ یہ کہ رہبر معظم خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ انہیں محفوظ فرمائے و سلامت رکھے۔ ان کے بارے میں حدس و گمان ان کے ہیں کہ ان کی عمر کے لحاظ سے اور دیگر بعض وجوہات سے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اسی مجلس کو پھر رہبر انتخاب کرنا پڑے گا، ایک اور دفعہ تشخیص دینا پڑے گا۔ پیشن گوئیاں ہیں ان کی یہ۔ اور دوسرا جو رفسنجانی صاحب کا گروہ ہے جس کو وہ قیادت کر رہے ہیں، ان کے نزدیک ممکن ہے رہبر کی موجودگی میں ہی انہیں یہ کام کرنا پڑے، جو منصوبہ ہے ان کا، جس کے لیے تیاریاں کی گئی تھیں کہ وہ ناکام ہو گیا ہے۔ کچھ ایسے چہرے لانا چاہتے تھے سامنے
جن کے ذریعے سے رہبر کی موجودگی میں ہی خبرگان کے ذریعے اپنے راستے سے بڑی رکاوٹ ہٹانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ انقلاب کی راہ سے دور ہیں یا انقلاب پر اب ان کا ایمان نہیں ہے اور صرف مادی سوچ رکھتے ہیں، ایرانیت کے قائل ہیں، قوم پرستی کے قائل ہیں یا لبرل ذہنیت کے ہیں، ان لوگوں کی راہ میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ رہبر ہی ہیں، چونکہ رہبر انقلاب سے دستبردار نہیں ہے، کسی قیمت پر دستبردار نہیں۔ یعنی ایران کا جو ماحول اور رنگ ہے اسے انقلابی ہی رکھنا چاہتے ہیں رہبر، اور انقلابی اصولوں پر حکومت، سیاست، نظام سب انقلابی اصولوں پر ہو، ولایت فقیہ کے محور میں ہو سب کچھ۔ لبرل طبقہ یا قوم پرست، مذہبی قوم پرست، ان کے تخیل میں یہ ہے کہ انقلابیت ختم ہونی چاہیے اور ایرانیت زیادہ نمایاں ہو، اور جمہوریت، ولایت فقیہ کی جگہ جمہوریت کو زیادہ ہم پرچار کریں تاکہ دوسری دنیا سے رابطہ رکھ سکیں۔ ایک مشکل انہوں لگتی ہے کہ باقی ساری دنیا جمہوری ہے اور ہم تابع ولایت ہیں، اور ایک نظام ولایت کا پیروکار ہو، باقی ساری دنیا جمہوریت کے تحت ہو، تو رابطہ اس طرح سے برقرار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جمہوریت پسند ہیں اور انقلابیت کے بجائے چاہتے ہیں کہ لبرلزم ہو، ولایت کے جانشین جمہوریت ہو جائے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ رکاوٹ ابھی موجودہ خبرگان کے ذریعے ہم حل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھرپور طریقے سے سرمایہ کاری کی تھی کہ خبرگان میں ایسے افراد، عورتیں، پہلی دفعہ عورتوں کے نام لکھوائے خبرگان میں، خبرگان کے الیکشن کے لیے خواتین کینڈیڈیٹ بنی، اور جبکہ اس کے قانون میں شرط ہے کہ مجتہد ہونا چاہیے، اور مجتہد بھی فارغ التحصیل رسمی حوزہ علمیہ کا مسلم مجتہد بن سکتا ہے کینڈیڈیٹ خبرگان کا۔ اس کے باوجود خواتین نے بھی نام لکھوائے کثرت سے، اور عام لوگوں نے جو تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے، نہ حوزے کے تعلیم یافتہ ہیں نہ دانشگاہ کے تعلیم یافتہ ہیں، ایک بڑی تعداد دانشگاہی تعلیم یافتہ نے نام لکھوائے، اور کچھ معممین نے، علماء جو لباس علماء میں ہیں، انہوں نے نام لکھوائے۔ ان میں سے کچھ مجتہدین تھے اور کچھ کو صرف شوق تھا مجتہد ہونے کا، مجتہد نہیں تھے۔ بھرپور طریقے سے ہزاروں افراد نے نام لکھوائے خبرگان کے اندر، تاکہ ایک ہرج و مرج پیدا ہو، ایک فضا ایسی درہم برہم بنا دی جائے جس میں نامناسب افراد، چہرے اسی ہرج و مرج میں، شور میں، بھیڑ میں، کچھ ایسے افراد جنہیں وہ چاہتے ہیں خبرگان تک پہنچانا، وہ پہنچ جائیں، جس کے مقابلے میں رہبر معظم مسلسل گزشتہ کم از کم 1 سال سے یہ اصرار کر رہے ہیں کہ نفوذی، اس وقت خطر نفوذ زیادہ ہے، اور چاہتے ہیں ایسے افراد کو ملکی تقدیر میں داخل کرنا، انہیں اہم عہدوں پہ پہنچانا، اہم اداروں کے اندر ان کی رکنیت، عضویت بحال کرنا، یہ ایک پالیسی کے تحت ہو رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت ان کے لیے بائیں کہ خبرگان صرف تشخیص رہبری میں با اختیار ادارہ ہے، اس کے علاوہ ملکی نہ بجٹ سے اس کو سروکار ہے، نہ باقی انتظامیہ سے، نہ عسکری شعبوں سے، نہ بیت المال سے، بے اختیار ادارہ ہے خود، بلکہ اپنا بجٹ بھی ان کا مشکل میں رہتے ہیں، گورنمنٹ ان کو تھوڑا بجٹ دیتی ہے۔
لیکن جو اہم فیصلہ انہیں کرنا ہوتا ہے وہ تشخیص رہبری ہے۔ اس لیے پہلا نفوذ کے لیے اقدام اس کونسل کے اندر زمینہ سازی کی گئی کہ اس کونسل میں نفوذی افراد آ جائیں، لباس علماء میں ہوں یا حوزوی ہوں بے شک، لیکن نفوذی ہوں، اور اس کے لیے اچھا خاصا انتظام اہتمام کیا گیا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ اور اس وقت مجموعی طور پر شاید 3 افراد اس جرگے کے منتخب ہوئے ہیں کہ انہیں نفوذی نہیں کہا جا سکتا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس طبقے کے رفسنجانی صاحب کی طرف مائل ہیں، ذہنیت رکھتے ہیں اس طرح کی، مجتہد ہیں وہ بھی، اور اچھی شہرت رکھتے ہیں، اچھے شخصیت کے مالک ہیں، لیکن فکری رجحان ان کا اس طرف ہے۔ باقی جو انتخاب ہوئے ہیں وہ سب مناسب لوگ اور گزشتہ افراد ہی تقریباً تکرار ہوئے ہیں مجلس خبرگان میں۔ نفوذی داخل کرنا مجلس خبرگان میں، یہ پلاننگ ان کی ناکام ہو گئی ہے، پہلے ہی ناکام ہو گئی تھی، چونکہ ان کی صلاحیت ہی رد کر دی گئی تھی۔ انہیں اس قابل نہیں قرار دیا گیا تھا کہ یہ عطا انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، نااہل امیدوار قرار دے کر انہیں انتخابات کی اس دوڑ سے ہی باہر کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ان کا یہ تھا کہ اگر اپنے نفوذی داخل نہیں کر سکتے تو ایسے افراد داخل کریں جو حالات کے مطابق رہبری کی تبدیلی کا فیصلہ کر سکیں، خبرگان میں بیٹھ کر یہ بات چھیڑ سکیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثلا موجودہ رہبر کی رہبری یا ان کے طریقہ کار ملک کے مفاد میں ہیں نہیں ہیں، خطے کے حالات کیا تقاضا رکھتے ہیں، رہبر کا موقف کیا ہے، یعنی اس طرح سے متنازع بنائیں، ایسے افراد جو رہبر کے موقف کو متنازع بنا دیں کہ یہ موقف موجودہ حالات کے مطابق نہیں ہے، ہمیں فلسطین کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں لبنان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہمیں بحرین یا یمن میں نہیں مداخلت کرنی چاہیے، جو چاہتا ہے امریکہ اور خطے کے کہ ایران مکمل طور پر مشرق وسطیٰ یا کسی بھی ایران کے علاوہ کسی جگہ ایران کا عمل دخل نہ ہو، یہ ان کی منشا ہے، خواہش، اور یہی یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی مشکلات ایران کے لیے ہیں اس کو اس طرح سے بیان کریں کہ گویا یہ موجودہ پالیسیوں کی وجہ سے ایران کے لیے مشکلات ہیں اور پالیسیوں کا منبع رہبر ہیں، اس لیے متنازع قرار دیں، بحث کریں۔ بلکہ اسی گروہ میں سے ایک ایسا مرتد طبقہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ حتیٰ امام خمینی کے جتنے افکار ہیں انہیں سب زیر بحث لائیں، مناظرے ہوں ان کے، آیا وہ صحیح ہیں نہیں ہیں۔ یہ صدر خاتمی کے زمانے میں یہ بحث چھیڑنے کی کوشش کی کہ امام خمینی کے افکار اصلاً سرے سے درست بھی ہیں یا درست نہیں ہیں، یہ بحث کی جائے، باقاعدہ پیش کیا جائے، مناظرے کروائے جائیں، یعنی متنازع بنا دیا جائے۔ جب امام کی آراء آئیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے جی آپ بتائیں یہ امام خمینی کی رائے ٹھیک تھی نہیں تھی، لوگ قضاوت کریں رہبر کے بارے میں۔ یہ حربہ ہے، یہ ان 198 روشوں میں سے مخملی انقلاب کے لیے ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ آپ رہبروں کے آراء، افکار، فیصلوں کو متنازع بنا دیں، رائے عامہ میں ان کو متنازع شخصیت اور متنازع بیان اور متنازع موقف کے طور پر پیش کریں کہ فلاں ایسے کہتے ہیں، یہ ایسے کہتے ہیں، اس بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں، اس بارے میں کئی رائے پائی جاتی ہیں۔ یہ خود ایک حربہ ہے انقلابی فضا کے لیے کہ اس کو ختم کیا جائے۔
اس لیے یہ تیاری تھی ان کی کہ ہم یعنی رہبر کے پالیسیوں کو متنازع قرار دے کر پھر آ جائیں گے خود شخصیت رہبر پر، اور کم از کم خبرگان کے ذریعے یہ باس چھیڑ سکتے ہیں کہ یہ بھی ناکام رہا ان کا حربہ، کہ وہ افراد جو یہ گستاخی کر سکتے تھے وہ بھی باہر رہ گئے ہیں، صلاحیت ان کی تائید نہیں ہوئی۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلا مرحلہ نفوذی، دوسرا مرحلہ خبرگان کے اندر ایسے افراد کا لانا جو گستاخی کریں اور متنازع بنائیں رہبر کو اور شخصیت رہبر، اور رہبر کے تحت چلنے والے ادارے۔ کچھ ایسے ادارے ہیں ایران میں جو حکومت کے تحت نہیں ہیں، رہبری کے تحت ہیں، جیسے ریڈیو ٹی وی ہیں، مختلف 30-35 چینل یا اس سے زیادہ ہیں شاید، یہ سب گورنمنٹ کے تحت نہیں ہیں، یہ رہبر کے منتخب نمائندے کے تحت چلتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے ادارے ہیں ایران کے اندر جہاں حکومتی عمل دخل نہیں ہے۔ ان ریڈیو ٹی وی کو اپنے اختیار میں لینا یا قضائیہ، عدالت عظمیٰ، عدالتی نظام، یہ رہبر کے انڈر ہے، یہ حکومت سے مربوط نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ دو بہت ہی اہم ادارے ہیں۔ ان کے ذریعے سے یعنی انہیں متنازع بنایا جائے، نظام عدالت کو متنازع بنایا جائے، ریڈیو ٹی وی کے انتظامی نظام کو متنازع بنایا جائے۔ فوج اور سپاہ یہ حکومت کے انڈر نہیں ہے، تمام مسلح فورسز یہ رہبر کے اختیار میں ہیں، حکومت کے اختیار میں نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ اور کابینہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پولیس وقتی طور پر حوالے کی جاتی ہے رہبری کی طرف سے، خصوصی اختیارات پولیس کے بارے میں دیے جاتے ہیں وزارت داخلہ کو، لیکن وہاں بھی عزل و نصب نہیں کر سکتے وہ، یعنی پولیس کا کمانڈر نہیں بنا سکتے، صدر نہیں بنا سکتا، وزیر داخلہ نہیں بنا سکتا، جس طرح دیگر دنیا میں ہے وہاں نہیں ہے۔ یہ بھی رہبر کے انڈر ہے، پولیس بھی، فوج بھی، سپاہ بھی، عدالت، پورا عدالتی سسٹم، اور ریڈیو ٹی وی، اور اس طرح کے پھر اور ذیلی ادارے ہیں بہت سارے جو رہبری کے اختیار میں ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارے رہبری کے اختیار سے نکلیں اور ان کے پاس آئیں یا حکومت کے تحت ہوں، تاکہ حکومت میں عوامی نمائندے منتخب ہو کے آتے ہیں اور ہر دفعہ چینج ہوتے ہیں، ہر قسم کی ووٹ سے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر حکومتوں کے اختیار میں ہوں یہ ادارے، تو آج نہیں تو اگلے 5 سال میں یا 4 سالہ حکومت میں ان اداروں تک رسائی ہو سکتی ہے۔ دوسری یہ پلاننگ کی گئی تھی کہ ہم متنازع قرار دیں رہبر کی پالیسیاں، رہبر کے ماتحت چلنے والے اختیارات میں چلنے والے ادارے، ان کے اختیارات، ان کے اہم اقدامات کو متنازع قرار دیں ہم، اور نہایتاً آ کر اس طرح پھر خود رہبری تک بات لے آئے ہم، رہبر تک، کہ چونکہ یہ ادارے جن کے اندر یہ مشکلات ہیں یہ رہبر کے تحت ہیں، اس وجہ سے اب رہبری کو زیر سوال لے آئے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اس کے لیے منتخب ٹیم تھی ان کے پاس جو یہ کام کریں، اور کمانڈر ان کے بھی رفسنجانی تھے، نفوذیوں کے بھی اور ان کے بھی، کہ زیر خبرگان میں رفسنجانی ہیں اور یہ وہاں کمانڈ کریں گے اور بحث چھیڑیں گے اور دوسرے تبصرے کریں گے ہر ادارے کے بارے میں، ہر محکمے کے بارے میں۔ اور تیسری جو ان کی سازش تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم جس طرح ان پہلی دونوں میں ناکام ہو گئے ہیں، نہ نفوذی داخل کر سکے ہیں اور نہ یہ گستاخ لوگ، تیسرا حربہ یہ تھا کہ اگر ہمارے لوگ نہیں آ سکتے خبرگان میں، چونکہ سخت فلٹر آگے لگے ہوئے ہیں، ان سے گزرنا بہت سخت ہے۔ امام خمینی کا پوتا نہیں گزر سکا اس فلٹر سے، بہت زور لگا کر انہوں نے دیکھا، لیکن انہیں اس فلٹر سے آگے نہیں جا سکا۔ اس سے مایوسی ہوئی نہیں، تو انہوں نے تیسرا حربہ اپنایا،
اور وہ یہ کہ خبرگان کے اندر جو اہم ستون ہیں نظام کے، ولایت کے خبرگان کے اندر، ان کو خبرگان سے باہر کیا جائے۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا کہ جس میں انہیں تھوڑی سی کامیابی ہوئی ہے، اور اس مرحلے میں ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی مل کے سب نے فضا بنائی، ماحول بنایا، جس میں دو اہم شخصیات جن کے بارے میں پہلے سے بیان کیا ہوا تھا کہ بی بی سی نے ان کو ہرانے کے لیے فارمولہ دیا تھا، وہ فارمولہ مؤثر ثابت ہوا، اور دو شخصیات خبرگان میں منتخب نہیں ہو سکیں، ایک استاد مصباح یزدی حفظہ اللہ، اور دوسرے محمد یزدی جو اس وقت خبرگان کے رئیس ہیں، اس وقت موجودہ خبرگان کے رئیس ہیں، وہ بھی مطلوبہ ووٹ نہیں لے سکے۔ کافی ووٹ لیے ہیں لیکن پہلے 16 افراد میں نہیں ہیں یہ دونوں، اور ان کی جگہ پر 3 افراد اور دوسرے گروہ کے الیکٹ ہو گئے ہیں۔ یہ انہوں نے کام کیا، چونکہ خبرگان کے اندر جیسے عام طبقات میں افراد میں فرق ہوتا ہے، ایک جیسے نہیں ہوتے افراد۔ جیسے علی علیہ السلام کے ساتھ جو تھے، وہ ویسے تو بہت بھیڑ تھی امیر المومنین کے، لشکر میں بھی بہت رش تھا، بھیڑ تھی، اور فوج میں اور ساتھیوں میں اور عوام میں، لیکن ان سب کو دیکھتے تھے امیر المومنین تو عمار کو ڈھونڈتے تھے کہ ان میں کوئی عمار ہو یا کوئی مالک اشتر ہو ان میں۔ ایک امیر المومنین کے بہت ہی اچھے ساتھی تھے صحابی امیر المومنین کے، ساسا، انہیں بہت وفادار بھی تھے، انہیں بھیجا امیر المومنین نے خوارج کو جا کے آگاہ کریں اور ان کی حوصلہ شکنی کریں، جو اقدام خوارج کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھائیں، ان کو بہلائیں، اور تاکہ چھوڑیں، اپنی ضد سے باز آئیں۔ اور یہ کام نہیں کر سکے ساسا، واپس آئے، تھے بہت اچھے، کردار، شخصیت، فکر، وفاداری سب کچھ اچھی تھی، لیکن یہ سکل نہیں تھی، یہ صلاحیت نہیں تھی کہ مخالفین کے سامنے برتر بات کرنا، مؤثر بات کرنا، قانع کنندہ بات کرنا، یہ نہیں کر سکے۔ امیر المومنین نے بہت ڈانٹا بھی انہیں، یہ کیا صلاحیت ہے آپ کی، اتنا کام بھی نہیں کر سکتے آپ کے جا کے مخالف جماعت کے سامنے تقریر کر سکو۔ پھر ان کی جگہ عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ آپ جا کر، اور انہوں نے بہت فصاحت کے ساتھ مؤثر طریقے سے گفتگو کی، جس کا اثر بھی ہوا۔ عبداللہ ابن عباس کی تقریر کے بعد ایک گروہ الگ ہو گیا خوارج کے صف سے، لیکن ساسا یہ کام نہیں کر سکے۔ فرق ہوتا ہے افراد کی جذبوں میں، فرق ہوتا ہے جرأتوں میں، فرق ہوتا ہے، بعض افراد میں جرأت نہیں ہوتی، شجاعت نہیں ہوتی، دلیری نہیں ہوتی، اقدام نہیں کر سکتے، فیصلے نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، ووٹ دے سکتے ہیں، حمایت کر سکتے ہیں، ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن جرأت سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ 3 شخصیات جن کا انہوں نے نام لیا تھا، یہ در حقیقت وہ 3 ستون تھے، جو خصوصاً یہ 2 شخصیات، ایک آغا جنتی اور آغا مصباح یزدی، یہ دونوں یہ سپر تھے انقلاب کے اور رہبری کے، اور ابھی بھی ہیں، خدا و تعالیٰ دونوں کو حفظ کرے، سب کو انشاءاللہ۔ ابھی بھی یہ سپر ہیں، انہوں نے سب سے بڑی قربانی ان دونوں نے دی ہے۔ انہوں نے، یعنی یہ زندہ شہداء میں سے ہیں، یہ وہ شہید ہیں جنہیں روزانہ شہید کیا جاتا ہے، نہ کہ ایک دفعہ، ہر روز قتل کیا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت کشی، ان کی کردار کشی، ان پر حملے، ان کے بارے میں حتاکی، گستاخی، پروپیگنڈا، تہمت، بہتان۔ حقاً قرآن کریم کی جو صفات ہیں کہ لا یخاف لائمۃ لائم، لومۃ لائم، یہ اسی کا مصداق ہیں۔ یہ دونوں ذرا برابر پرواہ نہیں ہے ان کو ملامتوں کی، اور صبح و شام ہوتی ہیں،
پورے ایران میں لوگ ان کو مطبوعات میں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں، خواص کے اندر ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے افراد جنہیں نہیں یہ اقدام کرنا چاہیے وہ بھی ان کی کردار کشی کرتے ہیں. چونکہ ہم رنگ ہو جاتے ہیں، جب ایک کسی کے خلاف ایک فضا بنتی ہے تو دوسرے بھی اس میں اپنا بولتے ہیں. ایسے افراد جو حضرت استاد مصباح کے مثلا دوستوں میں سے ہیں، ساتھیوں میں سے ہیں، ان کے ہم کلاسی رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم فکری بھی رکھتے ہیں، لیکن جب اس یلغار کی زد میں آئے استاد مصباح تو وہ بھی بعض ساتھ چھوڑ گئے اور بعض مخالف ہو گئے. ان کے اور بیانات دینا شروع کر دیے تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے. جب ایک شخصیت کے خلاف ماحول بنتا ہے تو دوسرے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ ہم تعلقات الگ کر لیں کہ کہیں ہمارے بارے میں یہ ساری ملامتیں ہمیں بھی نہ شروع ہو جائیں. اس لیے انہوں نے دوری اختیار کر لی اور اشارے کنائے میں ایسے بیانات دینا کہ جس سے گویا وہ بھی مذمت کرنے والوں میں شامل ہیں. بہت دلیر، بے باک، شجاع، جری، رہبری کے مسئلے میں، نظام کے مسئلے میں، ولایت فقیہ کے مسئلے میں ذرا برابر جس شخص میں لچک نہیں ہے، ذرا برابر. جس طرح رسول اللہ کے بارے میں، امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ علی دین کے بارے میں، حدود خدا کے بارے میں ذرا برابر لچک نہیں ہے، ذرا برابر. اور جتنی مشکلات امیر المومنین کے لیے پیدا ہوئیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئیں کہ لچکدار نہیں تھے. سیاست لچکدار ہو تو کامیاب ہوتی ہے. اگر لوگ دیندار نہ ہوں اور سیاست کی جائے غیر دیندار طبقے میں تو اس پالیسی کا نام یہ لچکدار. مغیرہ نے اسی وقت کہہ دیا تھا، امیر المومنین کی حکومت بنتے ہی اس نے کہا تھا کہ یہ نہیں، یہ چلنے والی حکومت نہیں ہے، یہ نہیں چلے گی. چونکہ دونوں مزاج پتہ تھے مغیرہ کو، عوام کیا چاہتے ہیں، رہنما کیا چاہتے ہیں، دونوں کی سمت بالکل الگ الگ ہے. تو اس نے کہا یہ نہیں چلے گی یہ حکومت. چونکہ امیر المومنین میں ذرا برابر لچک نہیں ہے، عدالت، انصاف، حق، حدود خدا کے متعلق ذرا برابر لچک نہیں. وہ امیر المومنین جو اپنے بھائی کے ساتھ بھی اس قدر شدت سے پیش آتے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ عقیل کے بیٹے بچے اتنے بھوکے تھے، ان کی رنگتیں سیاہ ہو چکی تھیں اور ان کے پیٹ پسلیوں سے جڑے ہوئے تھے، جلے ہوئے بچے نظر آتے بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے. کثیر الاولاد تھے عقیل اور بچوں کی یہ حالت تھی. یہی حضرت مسلم اور دوسرے بھائی ان کے کثیر تھے. یہ اس فضا میں پلے ہیں. حضرت مسلم اس فقر کے ماحول میں پلے ہیں، ایسے فقر کے ماحول میں کہ چچا حاکم وقت علی ہیں اور بھائی کے بیٹے بھوکے ہیں. ایسی شخصیت کہ بیت المال ان کے پاس ہے، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی باب سے، چونکہ خود صاحب فتویٰ بھی ہیں، اس کو بیت المال کو کسی بھی عنوان سے حلال جائز قرار دے کر، فقیر کا عنوان، مستحق کا عنوان، فلاں کا عنوان قرار دے کر، رسول اللہ نے تالیف قلوب کے لیے ابو سفیان کو سارا بیت المال دے دیا، مال غنیمت. جنگ حنین کا سارا مال غنیمت ابو سفیان کو دے دیا تالیف قلوب کے لیے. اور امیر المومنین نے 1 کلو آٹا نہیں دیا عقیل کو، اپنے بھائی کو. کھجور نہیں دی، کھجور. بیت المال میں ایک بڑا ذخیرہ کھجوروں کا تھا اور وہ یہی مانگتے تھے، یہ آٹا اور کھجوریں دے دیں، جو کھانا تھا ان کا روزمرہ کا، یہ دے دیں. حد مقرر سے زیادہ دیں، چونکہ بچے زیادہ تھے وہ نہیں کر پاتے تھے. امیر المومنین نے نہیں دیا.
خوب اس طرح سے شدت امیر المومنین نے دیکھا اپنے خاندان کے اندر کسی کے پاس بیت المال کی کوئی چیز موجود ہے، پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے، تو کہا کہ یہ بیت المال جو آپ نے مقرر کیا ہے مسئول، اس نے عاریتاً دی ہے، تھوڑی دیر کے لیے استعمال کے لیے بیت المال سے اٹھا کے یہ شے اس نے دے دی ہے۔ فوراً امیر المومنین نے اسے بلا کے تنبیہ کی اور شاید عزل کیا اس کو کہ تو خائن ہے، بیت المال میں تجھے حق نہیں بنتا۔ خوب اس غیر لچکدار رویے سے لیبرل عوام کے اوپر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ اسلامی حکومت مسلمان لوگوں کے لیے ہے، مومن لوگوں کے لیے ہے۔ اسلامی حکومت لیبرل لوگوں کے لیے نہیں ہے، بے دینوں کے لیے نہیں ہے اسلام، مسلمانوں کے لیے اسلام ہے۔ جو دین کو قبول کرتے ہوں، دین کو ایمان رکھتے ہوں، ان ساری چیزوں کے اوپر حدود خدا کے اندر رہنا پسند کرتے ہوں، ان کے لیے دینی حکومت، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ خوب یہ شخصیات انقلاب کے ستون ہیں، سپر ہیں، اور جرأت کے ساتھ جہاں کوئی یلغار ہوتی ہے اس کو تشخیص دیتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ جتنی ناکامیاں ہیں، جیسے انہوں نے ایک دفعہ نہیں، انقلاب اسلامی ابھی کوئی 40 سال کے لگ بھگ ہے، اور یہ شاید چوتھے یا پانچویں الیکشن ہے، پانچویں یا چھٹے الیکشن ہے خبرگان کے، اور اسی طرح پارلیمان کے اور ریاست کے صدارت کے انتخابات، 40 کے قریب انتخابات ہو چکے ہیں ابھی۔ ان تمام انتخابات میں یہ پالیسیاں رہی ہیں، نفوذی داخل کیے جائیں، نااہل داخل کیے جائیں، لیبرل داخل کیے جائیں، اور اس طرح الیکشن کے ماحول کو فائدہ اٹھایا جائے اسے۔ اور وہاں ایک شخصیت ہے جو ان کی راہ میں رکاوٹ ہے، شیخ احمد جنتی، سپر ہے۔ کسی بھی ایسے فرد کو آگے جانے نہیں دیا جو نااہل ہے، دشمن انقلاب ہے، مخالف انقلاب ہے، ضد انقلاب ہے، نالائق ہے، انقلابی ہے لیکن نالائق ہے، ایسے کسی فرد کو جانے نہیں دیا آگے۔ اس لیے ان کی جانی دشمن ہے اس وقت یہ طبقہ۔ انہیں پوری توانائی کے ساتھ کوشش کی گئی کہ یہ باہر رہ جائیں، تاکہ کل کلاں اگر مجلس خبرگان میں کوئی ایسی بات چھڑتی ہے تو وہ افراد جو فوراً موقف اپناتے ہیں اور دوسروں کو خاموش کرا دیتے ہیں، چپ کرا دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو مروت میں ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو جھجک میں ہوتے ہیں، بعض ایسے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکتے، بات کرنا نہیں آتی، کم لوگ ہوتے ہیں، صلاحیت بھی ہو، جذبہ بھی ہو، شجاعت بھی ہو، فداکاری بھی ہو، درد ہو جن کے اندر اتنا، انہیں باہر رکھا جائے کہ جن میں سے آغا جنتی وہ منتخب ہو گئے ہیں، لیکن دوسری دو شخصیتوں کو تہران کے حلقے میں تھے اور انہیں وہ لازم ووٹ نہیں ملے۔ اس الیکشن میں زیادہ توجہ خبرگان کے اوپر تھی، چونکہ جو نقشے آئندہ بنائے ہوئے تھے انہوں نے وہ سارے خبرگان کے ذریعے، پارلیمان کے بجائے خبرگان پہ زیادہ توجہ تھی۔ پارلیمانی الیکشن ضمنی تھا، گویا پہلے برعکس ہوتا تھا، خبرگان کا الیکشن ضمنی ہوتا تھا اور اس میں زیادہ دلچسپی بھی لوگ نہیں لیتے تھے، شرکت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی خبرگان کے الیکشن میں۔ اس دفعہ سب سے زیادہ شرکت خبرگان کے لیے ہوئی ہے اور حساسیت بھی تھی، اور انہی منصوبوں کی خاطر، اس پس منظر کی وجہ سے خبرگان کو اہمیت دی گئی کہ خوب پھر بھی کوئی ایسا بحران کھڑا نہیں ہوا، دو شخصیات اگر نہیں ہوئے منتخب تو اس سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوئی ایسی جس سے ہم یہ سمجھیں کہ انقلاب خطرے میں ہے یا رہبری خطرے میں ہے یا رہبر تنہا ہو گئے ہیں۔ بالآخر ایسی سپر ہیں، موجود ہیں انشاءاللہ۔
تہران میں ویسے پارلیمان کے الیکشن میں مجموعی طور پر جو اصول گرا دو گروہوں میں تقسیم ہیں، باقی دنیا میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے کنزرویٹو اور ریڈیکل افراد، تجدد پسند اور قدامت پسند، یہ سیاسی اصطلاحیں ہیں، اصلاح طلب اور قدامت پسند۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ موجودہ حالت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، موجودہ پالیسیاں، قانون، آئین، ان کو قدامت پسند کہا جاتا ہے، یا محافظہ کار یا کنزرویٹو۔ ایران میں ان کو اصول گرا کہا جاتا ہے۔ دوسرے وہ گروہ ہوتے ہیں جو اس موجودہ حالت میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آئین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، قانون میں، پالیسیوں میں، ڈھانچے میں، کچھ شعبوں میں تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں، اقتصادی پالیسیاں، سیاسی پالیسیاں۔ ان کو ریڈیکل کہتے ہیں یا تجدد طلب، ایران میں ان کو اصلاح پسند کہتے ہیں۔ دونوں ہی انقلاب سے وابستہ ہیں، مخالف انقلاب نہیں ہیں، لیکن دو قسمیں ہیں انقلابیوں کی۔ ایک انقلابی ہیں جن کا رجحان زیادہ دین کی طرف ہے اور انقلاب کی طرف ہے، دوسرے زیادہ رجحان ان کا انقلابی ہیں، انقلاب سے وابستہ ہیں، لیکن زیادہ رجحان ان کا مغربی سیاست کی طرف ہے، مغرب کی طرف زیادہ رجحان ہے کہ ہم مغرب سے قریب تر ہوں، تعلقات ان کے ساتھ زیادہ رکھیں ہم۔ پورے ملک میں جو اصول گرا جن کو کہتے ہیں یا قدامت پرست، وہی جیتے ہیں، یعنی پارلیمان میں اکثریت اس وقت بھی ان کی ہے، نئی پارلیمان میں بھی، لیکن تہران میں کوئی سیٹ نہیں لے سکے، ایک بھی۔ تہران میں مکمل طور پر اصلاح پسند جیتے ہیں، 30 سیٹیں ہیں تہران کی، اور وہ ساری کی ساری انہی کو ملی ہیں۔ اب اس میں بعض لوگوں کا ہارنا یہ خلاف توقع ہے، یعنی یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نتیجہ تہران میں نکلا ہے۔ اب ممکن ہے دھاندلی بھی ہوئی ہو، چونکہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا ان کو باہر کرنے کا، عزم کیا ہوا تھا در پردہ، واللہ عالم، لیکن بہت ہی غیر طبیعی نتیجہ نکلا ہے تہران کا۔ پارلیمان میں مکمل طور پر اصلاح پسند کامیاب ہوئے، لیکن باقی شہروں میں، کسی شہر مثلا مشہد میں مکمل طور پر شکست کھا گئے ہیں، اصفہان میں شکست کھا گئے ہیں، خوزستان میں شکست کھا گئے ہیں، بڑے بڑے شہروں کے اندر باقی ایران کے شہروں میں شکست کھا گئے ہیں، تہران میں مکمل طور پر جیت گئے ہیں۔ تہران میں تھوڑا سا غیر طبیعی عمل ہوا ہے، کہیں کس جگہ ہوا ہے، ووٹ کاسٹنگ میں ہوا ہے، کوئی زیر زمین در پس منظر میں کچھ سلسلہ رہا ہے، باہر کے یہ ابھی سامنے آئیں گے حالات تو معلوم ہوگا کہ چونکہ باقی جو ملک میں نتائج نکلے ہیں وہ متوقع نتائج تھے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن تہران میں مکمل طور پر غیر طبیعی نتیجہ نکلا ہے، جس میں یہی دو شخصیات بھی تہران میں کینڈیڈیٹ تھے، آغا مصباح یزدی اور آغا محمد یزدی، یہ بھی تہران سے ہی ہارے ہیں۔ بہرکیف تہران میں کوئی ایب نارمل مسئلہ ہے، ممکن ہے ووٹ کاسٹنگ میں، ووٹ گننے میں کچھ حرکت کی گئی ہو، یا اس سے پہلے کچھ ایسے سلسلے ہوں جن کی وجہ سے یہ کچھ، اور بھی بہرکیف سیاست کی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہ ہم طے کریں۔ و نقطہ دیگر یہ کہ جب بھی، اب یہاں خود ایک نتیجہ ہے، یہ عبرت کے لیے اس پہلو کو نظر میں رکھیں کہ انتخابات عوام نے، ووٹ عوام نے دینا ہے، چننا مجتہد کو ہے۔ آغا مصباح کا اختیار عوام کو دے دیا گیا ہے کہ عوام دیکھیں کہ آغا مصباح کیا ہیں۔ انتخابات اسی کو کہتے ہیں، عوام کی ہاتھ میں، مجتہد کی داڑھی عوام کے ہاتھ میں، پھر عوام جدھر مرضی ہے لے جائیں اس کو، چونکہ عوام کو تو کسی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے عوام کا۔
برفرض یا الیکشن درست ہوئے ہیں، خوب تو بھی انسان اگر دیکھے تو مثلا رفسنجانی عوام کے پسندیدہ محبوب لیڈر بن گئے ہیں، آغا مصباح کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا، تو عوام جب بھی چنیں گے ایسا ہی چنیں گے۔ فرق نہیں پڑتا کہ اگر رسول اللہ کے عہد میں بھی الیکشن ہوتے تو علی علیہ السلام سب سے پہلے شکست خوردہ کینڈیڈیٹس میں سے امیر المومنین ہوتے، انہیں ایک ووٹ بھی نہیں پڑنا تھا۔ جس شخصیت نے دفاع کیا رسول اللہ کا، 12 سال کی عمر سے عہد و پیمان باندھا رسول اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ کی رحلت تک ایک لحظے کے لیے رسول اللہ سے جدا نہیں ہوئے، ہر میدان میں وہ عوام کے مقبول رہنما نہیں تھے، اور ایسا ہی ہوا رسول اللہ کی وفات کے بعد عوام کا رجحان اور رخ امیر المومنین کی طرف نہیں ہوا۔ اور نہ ہی دین میں ایسے کیا گیا ہے کہ نہ حدود خدا عوام کے سپرد کی گئی ہیں کہ عوام حدود خدا کو اگر انتخابات میں ووٹ دیے تو حدود خدا لاگو ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ نہ حاکم، نہ حکومت، نہ آئین، نہ دین، نہ قانون، عوام ہیں۔ اب عوام میں جو بھی 18 سال سے اوپر ہے، جو بھی ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مالی خولیائی ہے، جو بھی ہے، اس نے آ کے آغا مصباح کا فیصلہ اس نے کرنا ہے آ کر کے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا۔ مثلا تہران میں رفسنجانی صاحب نے ایک جمعہ پڑھایا تھا، اس میں جتنے اوباش آوارہ لوگ تھے، تصویریں ہیں ابھی بھی، اوباش آوارہ لڑکیاں اور لڑکے، وہ سارے جمعے میں آئے تھے اور بوٹوں سمیت جمعہ پڑھا انہوں نے، اور مکس پڑھا، آگے لڑکی کھڑی ہوئی ہے، پیچھے لڑکا کھڑا ہوا ہے، اور جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں، اتصال نہیں ہے کہیں سے بھی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے جمعہ ہوتا کیا ہے۔ ایک ٹولی ادھر کھڑی ہوئی ہے، ایک ٹولی ادھر کھڑی ہوئی ہے، ایک ٹولی ادھر کھڑی ہوئی ہے، اور بعض تصویروں میں یہ ہے کہ لڑکی لڑکا بازو میں بازو ڈال کے نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالا ہوا ہے، اور رفسنجانی کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ عوام ہے، عوام ایسے ہی ہے۔ بے حجاب ہیں، ووٹ ڈالو، آپ ایرانی ہو، حق بنتا ہے آپ کو ووٹ ڈالو۔ بے دین ہو، ووٹ ڈالو، آپ شرابی، کبابی، زانی، فاسق، فاجر، ووٹ ڈالنے میں سب جمہور ہیں، سب برابر ہیں۔ خوب یہ سارے لوگ جو مادیت پسند ہیں، بے حجاب عورتیں ہیں، انہیں حق ہے کہ آ کے ووٹ ڈالیں۔ کس کے بارے میں؟ عالم دین کے بارے میں، مجتہد کے بارے میں۔ تو یہ تو طبیعت انتخابات یہ ہے کہ آپ عوام سے چنوائیں اور پھر یہ کہیں گے یہ بہترین چنیں گے عوام۔ یہ اللہ نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھی، اس وجہ سے دین کی زمام عوام کو نہیں دی، عوام کو دین کا تابع کیا ہے، دین کو عوام کا تابع نہیں بنایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، آپ عوام کو کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، رسول کو نہیں کہا گیا یا عوام کو نہیں کہا گیا ایھا الناس، رسول منتخب کرو، اولی الامر انتخاب کرو، دین اپنے لیے انتخاب کرو، دین چنو، دین بناؤ۔ کسی ایک مورد میں بھی عوام کو یہ اختیارات، نہ دین سازی، نہ قانون سازی، نہ حاکم سازی، نہ حکومت سازی، یہ نہیں کر سکتے عوام۔ عوام جب سارے عوام متدین، مذہبی، غیر مذہبی۔ تہران میں ایک بڑا علاقہ، آدھا تہران شمالی کہلاتا ہے، آدھا تہران جنوبی ہے۔ شمالی تہران میں متدینین چھپ کے رہتے ہیں۔ جب انقلاب اپنے اوج پر تھا، پورے ملک میں فضا تھی انقلابی، اور وہاں شمال تہران میں ہم ایک مولانا صاحب رہتے تھے، وہاں ان کے مہمان تھے ایک شب،
ان کے ہاں گزارنا پڑ گئی رات، ہمیں دیر ہو گئی تھی، تاخیر تہران میں، تو ان کے گھر جانا پڑ گیا. ان کا گھر تہران میں تھا، بہت بڑا ان کا. یہ آپ کی یہ جتنی اکیڈمک بلڈنگ ہے تقریباً اتنا گھر تھا وہ ان کا. ان گھروں کو کہتے تھے مصادراتی گھر، مصادرہ کیے ہوئے تھے. طاغوتوں کے گھر تھے جو بھاگ گئے تھے انقلاب کے بعد، بڑے سرمایہ دار اور اس قسم کے لوگ بھاگ گئے تھے، اور ان کے گھر عدالت نے مصادرہ کر لیے تھے، یعنی بحق سرکار ضبط کیے تھے، ضبط شدہ گھر تھے. ان ضبط شدہ گھروں میں وہ دیے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بعض خاص اہلکاروں کو. یہ مولانا صاحب بھی کسی ادارے کے رئیس تھے یا نائب رئیس تھے، اب مجھے ذہن میں نہیں ہے، نائب تھے غالباً. تو انہیں ایک گھر انہیں دیا ہوا تھا انہوں نے شمال میں. یہ گھر سے جو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا انقلاب کے اوج کے زمانے میں، جنگ کے زمانے میں، جہاں پورا ایران انقلابی تھا، اس وقت شمال تہران کی یہ صورتحال تھی کہ یہ ابا کبا، جیسے یہ آپ کے اساتید کرتے ہیں کہ ابا کبا ادھر ہی اسٹاف روم میں لٹکا کے چلے جاتے ہیں، پہنتے نہیں ہیں، باہر حوضے میں بھی نہیں پہنتے. یہ تو ویسے نہیں پہنتے خارش کی وجہ سے، وہ نہیں پہنتے تھے ڈر کی وجہ سے. یعنی اس وقت بھی عالم دین امامہ پہن کر شمال تہران میں نہیں جا سکتا تھا انقلاب کے اوج کے دنوں میں. یہ تھیلا رکھا ہوا تھا انہوں نے شاپر، امامہ ابا کبا اتار کے اس کے اندر انہوں نے ڈالا. اور میں سمجھا کہ شاید ڈرائیونگ کی وجہ سے، چونکہ ان کو گاڑی چلانی ہے، اس وجہ سے یہ لباس اتار کے پھر انہوں نے وہ باقاعدہ کوٹ پتلون تو پہلے ہی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے کوٹ پہنا اوپر اور ٹائی شائی لگا کے باقاعدہ وہاں شمال میں رہنے کے لیے گئے. صبح سویرے اسی طرح لوگوں کے اٹھنے سے پہلے گاڑی سے گھر سے نکل آئے. جب ان سے پوچھا، تھوڑی تشویش ہوئی ہمیں کہ یہ کوئی خاص مرموز قسم کی یہ حرکات کیوں ایسے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ناممکن ہے کہ ایک عالم دین ان گلیوں میں آ کے گھسے بھی آتا. انہیں بھی ووٹ کا حق ہے، بے حجاب عورتیں ہیں، انہیں بھی ووٹ کا حق ہے. اوباش ہیں، چرسی بھنگی، چونکہ جمہوریت ہے نا، جمہوریت میں کسی چرسی کو کہہ سکتے ہیں آپ ووٹ نہیں دے سکتے، نشئی کو کہہ سکتے ہیں ووٹ نہیں دے سکتے. جبکہ دین نے کتنی جگہ سلب کر لیا کہ یہ کام نہیں کر سکتا نشئی آدمی. عادل نماز، عدالت عادل پڑھائے، گواہی عادل دے، حکومت عادل کرے، قاضی عادل بنے، جمعہ عادل پڑھائے. عدالت ہر جگہ شرط ہے. جمہوریت میں کہیں بھی عدالت شرط، عدالت فقہی یعنی حرام سے بچتا ہو اور حلال اور واجب ادا کرتا ہو، یہ عدالت فقہی ہے. حرام انجام نہ دیتا ہو اور واجبات پر پابند ہو، واجبات کا، اس کو عادل کہتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو دین کی نظروں میں وہ نہیں، کسی قابل نہیں ہے، فاسق ہے. اگر عادل نہیں ہے فاسق ہے. لیکن جمہوریت میں یہ جمہور ہے، یہ عدالت، جمہور ہونے کے لیے عدالت شرط نہیں ہے. اگر ساری عمر اس نے ایک واجب بھی نہیں ادا کیا، اگر سب پورا زندگی حرام کر رہا ہے، کرتے ہیں بعض اس طرح، ساری زندگی حرام، الیکشن کے وقت اس کو برابر کا حق ہے ووٹ دے. ایک مجتہد مرجع تقلید بھی جمہور ہے اور ایک فاسق فاجر بھی، دونوں جمہور ہیں یہ، اور دونوں کی رائے ایک جیسا اثر رکھتی ہے. یہ تو طبیعت ہے. جب بھی آپ انتخابات، عوام انتخابات کریں گے کسی بھی شعبے میں جا کر، تو نتیجہ ایسا ہی نکلے گا. اس انتخابات سے یہ توقع نہ کریں کہ علی منتخب ہو کے عوام کے ہاتھوں سے آئیں گے. پہلے ہوتا رہا ہے، پہلے
الیکشن میں یہی افراد منتخب ہوتے رہے ہیں، یہ جو اچھی شخصیات ہیں. یوں نہیں کہ اب رد ہو گئے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں مزاج انتخابات ایسا ہے. پہلے صورتحال الٹ تھی، چونکہ عوام، اکثر عوام، ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، وہ خواص کے پیچھے ہوتے ہیں. عوام جو ووٹ دیتے ہیں سوچ سمجھ کے نہیں دیتے ووٹ، خواص سے متاثر ہو کر ووٹ دیتے ہیں. اصل راہبر خواص ہوتے ہیں. مثلا رسول اللہ کے بعد خواص نے میٹنگ کی، رسول اللہ کا خلیفہ جانشین چنا، خواص نے چنا، عوام نے تو نہیں چنا. اگر عوام کو ووٹ دیتے تو میرے خیال میں ابو سفیان کے سب سے زیادہ ہوتے، چونکہ اس کا قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا اس کے، اور نظام بھی قبائلی تھا اس وقت، وہ جیت جاتا انتخابات اگر عوامی سطح پر ہوتے. خواص بیٹھے، میٹنگ کی سقیفہ میں، چن لیا انہوں نے، اور آ کر ان خواص نے عوام کے سامنے فیصلہ پیش کیا، عوام نے قبول کر لیا بغیر کسی رد عمل کے. عوام خواص کے پیچھے ہوتے ہیں. کن خواص سے متاثر ہیں؟ پہلے اگر متدین خواص ہیں، عوام ان کے پیچھے چلتے ہیں. کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو عوام کو متدین خواص کا پیروکار بنا دیتے ہیں. کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو عوام کو غیر متدین خواص کا پیروکار بنا دیتے ہیں. لیکن عوام ہوتے خواص کے پیچھے ہیں ہمیشہ. مثلا جب انقلاب کا وقت آتا ہے تو عوام ہی ہوتے ہیں اس وقت بھی. یوں نہیں ہوتا کہ انقلاب کے دنوں میں بڑے خواص ہو جاتے ہیں سارے، بعد میں عوام ہو جاتے ہیں. عوام رہتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں جن خواص سے، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. جس قسم کی فضا میں اس وقت ایران میں جو فضا پابندیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور جو مذاکرات ہوئے ہیں ایٹمی، یہ ایٹمی مذاکرات پہلا مرحلہ، ان کا پہلا فیز وہ ہوا ہی انتخابات کے لیے تھا. 2 انتخابات کے لیے، ایک ایرانی انتخابات اور ایک امریکی انتخابات. ایٹمی مذاکرات اس طرح سے ترتیب دیے گئے تھے کہ انہیں انتخابات کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. پہلا فیز جو ہو چکا ہے، جو اعلانات ہو چکے ہیں، صرف اعلانات ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی پابندی ابھی ہٹی نہیں، کوئی لین دین شروع نہیں ہوا، صرف اعلانات ہوئے ہیں. وہ ایک الیکشن پر اثر انداز ہوئے ہیں تہران میں. ابھی امریکی الیکشن ہونا ہے، اس پر بھی یہ اثر انداز ہوں گے. اس کے بعد اصل مذاکرات ہوں گے، ایٹمی مذاکرات. امریکی الیکشن کے بعد ادھر بھی ایک دیوانہ بالکل آگے آ رہا ہے، بالکل پاگل، رسمی پاگل، زنجیری. پاگلوں کی قسموں میں سے ایک زنجیری ہے، جس کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھتے ہیں، باندھ کے. ایک پاگل ایسا ہوتا ہے نا بے قابو، اس کو باندھ کے رکھتے ہیں زنجیروں میں، اس کو زنجیری کہتے ہیں. اس وقت امریکی الیکشن میں ایک زنجیری پاگل وہ لیڈ لے رہا ہے آگے، دوسروں سے آگے. ریپبلکن پارٹی کا، بش کی پارٹی کا، ڈونلڈ ٹرمپ. رسمن پاگل ہے وہ. حتیٰ پاپ نے، عیسائی مجتہد اعظم جو ہے موجودہ پاپ فرانسس، اس نے اس کو مرتد قرار دیا ہے، کافر قرار دیا ہے، عیسائیت سے خارج قرار دیا ہے اس کے بیانات کی وجہ سے. پاپ اعظم نے اس کو کافر، اپنی مسیحیت کی صف سے باہر قرار دیا، کہا یہ عیسائی نہیں ہے، یہ مرتد ہے، کافر ہے. اور پھر بھی اس کو اکثریت مل رہی ہے. مسلمانوں کا دشمن ابھی سے بیانات دے رہا ہے کہ منتخب ہو کر سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ امریکہ سے مسلمانوں کو باہر نکالے گا. 2 قسم کے انہوں نے، ایک میکسیکن سے پاک کرے گا امریکہ کو،
اور ایک مسلمانوں سے. ان کا یہ دونوں بیماریاں ہیں امریکہ کے لیے، میکسیکن بھی اور مسلمان بھی. عجیب و غریب اس نے بیانات دیے ہیں، ہر روز ایک نئی حکمت بیان دیتا ہے اور کھل کے دیتا ہے، اور ہے کھرب پتی آدمی ہے، کھربوں ڈالر اس کے اپنے ذاتی مال ہے اس کا، اور اس کے پیچھے بھی اسی طرح کے سرمایہ دار لوگ ہیں. بعید نہیں ہے وہ ابھی پارٹی الیکشن میں وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے. وہاں امریکہ میں قانون یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اندر کئی امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، پھر پارٹی کے اندر انتخابات ہوتے ہیں جن میں سے ایک رہ جاتا ہے پیچھے. مثلا ڈیموکریٹ کئی امیدوار کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے صرف ڈیموکریٹ پارٹی میں اندرونی الیکشن ہوتے ہیں پارٹی کے. جیسے یہاں ہم سمجھ لیں کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں تو کئی کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کے کھڑے ہوتے ہیں، کئی مسلم لیگ کے، پھر مسلم لیگ کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تاکہ ایک کینڈیڈیٹ رہ جائے پیچھے. اس طرح ہو رہا ہے ابھی یہ مرحلہ ہے. ڈیموکریٹس کی طرف سے ہیلری کلنٹن سابقہ صدر کی بیوی اور جو خود پہلے وزیر خارجہ رہ چکی ہے وہ ٹاپ پر ہے، اور ادھر سے یہ ریپبلکن کا ڈونلڈ ٹرمپ. اور اس نے یہ بیان دیا ہے کہ میں پہلے دن ہی، جس دن الیکشن لڑ کے صدر منتخب ہوا، اسی دن یہ ایٹمی معاہدہ ایران کے ساتھ پھاڑ کے پھینک دوں گا ٹوکری میں، کوئی معاہدہ نہیں ہے. یہ ابھی سے اس کا صدارتی پالیسی بیان ہے کہ صدارتی الف برداری کی تقریب میں یہ پھاڑ کے پھینک دوں گا. اور بعید نہیں کہ ایسا ہو بھی جائے، کوئی آئے امریکہ کے اندر کل عدم قرار دے سارے ماجرا کو. لیکن الیکشن ہو چکے ہوں گے، الیکشن جیت چکے ہوں گے. ایرانی الیکشن پر اثر انداز ہو چکے ہیں، آگے صدارتی رہتے ہیں ابھی صدر روحانی، پھر آگے الیکشن 2 سال بعد لڑیں گے، اور امریکہ میں اسی اگلے سال میں الیکشن ہونے والے ہیں یا اسی سال کے اینڈ پر. غرض یہ کہ ان الیکشنز کے لیے یہ معاہدہ بھی مؤثر تھا، خصوصاً تہران کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں دخیل ہیں. ایک یہ معاہدہ بھی ہے، لیکن صرف معاہدہ نہیں ہے، بہت غیر طبیعی نتیجہ ہے تہران کا، نہایت غیر طبیعی. یہ اتنی صاف ستھری کارروائی ہے جیسے پاکستان کی پولیس کارروائی کرتی ہے جا کر کسی جگہ. اس طرح کی صاف ستھری کارروائی تہران میں کی ہے انہوں نے، اور مؤثر ترین افراد دوسرے گروہ کے وہ کم ترین ووٹ سے ہار گئے ہیں. بہرکیف الیکشن کی طبیعت یہی ہے، الیکشن اسی کو کہتے ہیں. الیکشن سے اس سے زیادہ بہتر توقع نہیں رکھیں. الیکشن عوام کے ذریعے جیتنے سے پہلے خواص کو عوام کو رائے راست پر لانا پڑتا ہے. پہلے خواص زور مارتے ہیں عوام کو اپنا ہم نوا بنائیں، پھر عوام ان خواص کو ووٹ دیتے ہیں. کہ عجیب سرکل بنا ہوا ہے الیکشن. چونکہ عوام تو خود فیصلہ نہیں کرتے، خواص کرواتے ہیں فیصلہ ان سے. الیکشن بھی خواص لڑواتے ہیں عوام سے. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، جب الیکشن ہوتا ہے تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے خواص کیا کیا جتن کرتے ہیں. ایک علاقے میں الیکشن تھے، ان لوگوں نے عہد کر لیا کہ اس سال ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمیں بجلی لگوا کے دے گا. مختلف پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ گئے، ایک پارٹی کا کینڈیڈیٹ گیا، اس نے لوگوں نے کہا جی ووٹ ہم اس صورت میں دیں گے جب آپ بجلی لگوا کے دیں. اس نے کہا کہ میں تو منتخب ہو کے نہیں، میں تو انتخاب سے پہلے ہی بجلی لگوا دیتا ہوں آپ کو، یہ تو مشکل نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ منتخب بھی نہیں ہوئے اور ہمارے. تو اس نے دوسرے دن ہی کھمبے اٹھوائے اور ٹرالا کئی کھمبے مثلا 100-200 کھمبا وہاں جا کر ڈال دیا اور مزدور لگا دیے کھڈے کھودو. ادھر نہ واپڈا کا کوئی بندہ گیا، نہ حکومت کا کوئی بندہ گیا، نہ سروے ہوا، نہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور کینڈیڈیٹ یہ عوام کو بیوقوف بنانا ہے. اور لوگوں سے کہا کہ اپنی بتاؤ کھمبے کہاں لگانے ہیں. لوگوں نے زمینیں دی اور کھمبے کھڈے کھودنا شروع ہو گئے. اور الیکشن وہ جیت گیا. جس رات کو الیکشن کا رزلٹ آؤٹ ہوا، لوگوں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو ایک کھمبا بھی نہیں تھا وہاں پر.
وہ کسی سٹور سے اٹھا کے لے گیا تھا وہاں کہ بجلی تو ابھی شروع ہوگی لگنا آپ. اس طرح عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. الیکشن کی طبیعت یہ ہے کہ پہلے خواص عوام کو ہپناٹائز کرتے ہیں، پھر ہپناٹائزڈ عوام ان خواص کو چنتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں. اگر عوام ہپناٹائز نہ ہوں، ہپناٹائزڈ یعنی ان کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں یا ان کو شعور بے شعوری کی وجہ سے اپنے ساتھ ملاتے ہیں. آگاہ کر کے، بیدار کر کے وہ کام نہیں ہوتا. انقلاب بیداری کا نام ہے، انقلاب شعور کا نام ہے، آگاہی کا نام ہے. آگاہ کریں عوام کو تاکہ آگاہانہ کوئی کام کریں. انتخابات آگاہی کی بنا پر نہیں ہوتے، خواص کی اپنی کرشماتی طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جس کے اندر شخصیت کے اندر جو جاذبہ ہو، جہاں شخصیت پرستی ہو. ایران میں یہ جو پارٹیاں ہیں یہ برائے نام نہاد پارٹیاں ہیں. وہاں پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیتے، وہاں شخصیات کو ووٹ دیتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پارٹی کو ووٹ ملے، یا یوں کہیں کہ ایک پارٹی کو مکمل ووٹ نہیں ملے، یہ کہنا درست ہے. یہ جو جیت گئے ہیں ووٹ لے کے نہیں جیتے. بی بی سی نے جو فارمولا دیا تھا وہ ہو بہو یہی تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ آپ کو جیتنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو ان کو ہرانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور بڑا فارمولا انہوں نے دیا کہ منفی ووٹ اور اس طرح سے کاسٹ کر کے آپ ان لوگوں کو باہر کر دیں. جیسے اگر ایک کلاس میں 10 آدمی ہوں اور ایک کلاس کا مبصر 9 آدمیوں کو مدرسے سے خارج کروا دے شکایتیں کر کر کے، پیچھے امتحان ہو اور اس امتحان میں یہ 33 نمبر لے تو یہ فرسٹ آیا ہے خود ہی. وہ کلاس میں ہے ہی ایک اکیلا، یہ جو بھی نتیجہ نکلے گا یہ فرسٹ ہے. یہ ہوا ہے الیکشن میں کہ مختلف حربے استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ دلچسپ حربے ہیں واقعاً. اب قطع نظر وہاں کے اس پہلو سے خود یہ حربے دلچسپ ہیں جن وجہ سے انہوں نے یہ استعمال کر کے اور اہم ترین تہران کے جو انقلابی دڑا تھا اس کو الیکشن سے مکمل طور پر باہر کر دیا ہے. مکمل باہر کر دیا، ایک بھی نہیں جیت سکے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. پارلیمان میں چونکہ بعض لوگ ان میں بہت ہی اچھے لوگ تھے، وہ کسی بھی حکومت میں وہ چہرے قابل قبول چہرے تھے سب کے لیے، لیکن وہ بھی رد ہو گئے. اس وجہ سے غیر طبیعی ہے یہ نتیجہ کہ یہ اب آئیں گے کیا ہوا اس الیکشن کے اندر. خوب یہ عوامل متعدد تھے. ایک انقلاب کے لیے منصوبہ بندی، اس منصوبہ بندی میں نفوذیوں کو داخل کرنا، دوسرے مرحلے میں وہ سنت شکن گستاخ قانون شکن عناصر کو لے کے جانا تاکہ تنازع متنازع بنائیں رہبری کو، اور تیسرے پالیسی میں باہر کرنا ان عناصر کو جو انقلاب کے حامی ہیں، ستون ہیں، ان کو باہر کرنا، اور اسی طرح مختلف حربوں کے ذریعے سے اثر انداز ہونا ان الیکشن کے اندر، جس میں ایٹمی معاہدہ سر فہرست تھا. وہ تھا ہی اسی الیکشن کے لیے. اب ایٹمی معاہدے میں بھی کافی چینجنگ آ جائے گی، خصوصاً امریکی الیکشن جب گزر جائیں گے تو. چونکہ امریکہ میں اوباما پارٹی اس معاہدے کی حامی ہے، وہ اسی معاہدے کی بنا پر الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. ہیلری کلنٹن اگر جیت جائے تو یہ معاہدہ پھر چینج ہوگا، لیکن کسی اور طرح سے چینج ہوگا. اور اگر ریپبلکن آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، پھر بھی یہ معاہدہ بدل جائے گا اور اس وقت تبدیلی اور نوعیت کی ہوگی. ہر دو صورتوں میں الیکشن تک یہ معاہدہ اسی طرح اعلان معاہدہ چلے گا، پھر اس کے بعد عملی کشمکش اس وقت دوبارہ شروع ہوگی. سیاست یہی ہے دنیا کی رائج سیاست. انسانوں کی نجات فقط نظام الہی میں ہے.
اس کے علاوہ باقی ہر چیزیں سہارا تنکے ہیں جو نہیں ہیں، نہ مملکت کے لیے نہ دین کے لیے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ رہبر معظم کو طول عمر عطا فرمائے، اور انقلابی مجاہدین جن کے دوش پر یہ انقلاب قائم ہے اور ابھی تک جاری ہوا ہے، انشاءاللہ خداوند تعالیٰ انہیں ان میدانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور جیسا امام نے فرمایا تھا کہ ہم نے آغاز کیا ہے نظام الہی کی طرف، آغاز ہے، شروع ہے، اور آگے بڑھے گا یہ نظام، اس نظام الہی کی طرف بڑھے گا، مکمل ہوگا، اور نہایت انجام اس کا یہ کہ یہ پرچم صاحب اصلی امام عصر کے دست مبارک میں تھما دیا جائے گا۔ یہ اس وقت تک انشاءاللہ باقی ہے یہ